روحانیت کی 7 نشانیاں جو اکثر نظر انداز کی جاتی ہیں اور انسان ڈھونڈتا رہتا ہے کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں۔ انسان کہتا ہے کہ مجھے چاہتا بھی ہے کہ مجھے روحانیت مل جائے، لیکن جب ان کو روحانیت کی کچھ نشانیاں ملتی ہیں تو ان کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ہوش میں نہیں جیتے، ہم بے ہوشی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اس بے ہوشی کی وجہ سے ہمارے اتنے نقصان ہو رہے ہیں، چاہے وہ جسمانی ہو، روحانی ہو، سائیکولوجیکل ہو، کوئی بھی ہو۔ اس بے ہوشی کی وجہ سے ہم دن بدن نقصان میں چلے جا رہے ہیں۔ روحانیت ملنا صرف یہ کہہ دینا کہ مجھے روحانیت چاہیے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو بھی بدلنا پڑے گا۔ اپنے آپ کو بدلنا مطلب اپنے اعمال کو بدلنا۔ آج اس ویڈیو میں 7 نشانیوں پہ بات کروں گا۔ آپ بھی نوٹ کیجئے کہ اگر یہ 7 نشانیاں جو آپ نظر انداز کر رہے ہیں، ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے صرف یہ نہیں کرنا کہ ہمیں دل میں یہ چیز پیدا ہوئی کسی کو دیکھتے، کیونکہ یہاں پہ دیکھا دیکھی بہت ہے۔ فلاں کو دیکھا، ہم بھی ایسا کریں گے، اس نے ایسا کیا، اس نے فلاں بزنس کیا، اس سے پیسے کمائے، اب ہم بھی وہی بزنس کریں گے۔ نہیں، اپنے اندر اپنی کوالٹی کو کھوجو، کیونکہ آپ ایک خاص ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آپ کو چانس دیا ہے، اس چانس کو اویل کرنا ہے، اور چانس کو اویل کرنے کے لیے جو بھی مہان ہستیاں گزری ہیں اس دنیا میں، انہوں نے صرف یہ کہا کہ جیو تو ہوش سے، مرو بھی تو ہوش سے۔ جینے کی بھی کلا ہے، مرنے کی بھی کلا ہے۔ اگر صحیح طریقے سے، صحیح ڈھنگ سے اس کلا کے ساتھ اگر آپ جیتے نہیں تو نہ مزہ جینے کا آئے گا، نہ مزہ مرنے کا آئے گا۔ چلیے جی، بات کر لیتے ہیں ذرا ہوش میں رہتے ہوئے کہ 7 نشانیاں جو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پہلی، خواب۔ خوابوں کا آنا 2 طریقے کا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ خواب رحمانی بھی ہوتے ہیں، خواب شیطانی بھی ہوتے ہیں۔ شیطانی خواب وسوسہ اور شریعت کے خلاف ہوتے ہیں۔ یہ چیز آپ لکھ لو، نوٹ کر لو۔ ایک تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا، اگر مطلب نکلے گا بھی صحیح تو وسوسہ اور شریعت، قانون، لا کے خلاف ہوگا، قرآن کے۔ یہ اس کی نشانی ہے شیطانی۔ اور رحمانی خواب ہمیشہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، اشارہ دیتے ہیں، اور یہ روحانیت میں جو لوگ روحانیت میں ہوتے ہیں ان کو اشارے ملتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ دست غیب سے مدد ملے گی۔ آپ کی مدد ہوتی رہے گی، چاہے آپ کے سامنے کوئی مدد کرنے والا ہو یا نہ ہو۔ دست غیب سے مدد آپ کو ملے گی۔ کوئی بھی آپ کام کریں گے اس میں آپ کو کامیابی ملے گی، اور آپ کو یہ فیل ہوگا کہ کوئی ایسی طاقت، کوئی ایسی ہستی ضرور ہے جو آپ کو نظر تو نہیں آ رہی، لیکن آپ کے معاملات میں آپ کی مدد کر رہی ہے۔ تیسرے نمبر پہ دین سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ جو اللہ کا دین ہے، سسٹم، قرآن، وہ
آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہوگا. جو آپ کو کہانیاں بتائی گئی ہیں اس سے تھوڑا ہٹ کے آپ کو اصل چیز کی طرف آپ کھنچے چلے جائیں گے. چوتھے نمبر پہ خود پہ آنکھ کھلتی ہے. ہم سارا دن لوگوں پہ الزام لگاتے پھرتے ہیں، یہ فلاں نے کیا، فلاں نے یہ کیا، لیکن اس سے آپ پہ جب اپنی آنکھ کھل جائے، اپنی خود کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا شروع کر لو، تو سمجھ لو یہ روحانیت کی نشانی ہے. فطرت سے محبت ہو جائے گی، آپ پیار کرنے لگو گے فطرت سے، دشمنوں کو معاف کرو گے اور خود کو سپرد کر دو گے فطرت کے اللہ کے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ولی ہوتے ہیں جو اللہ سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. یہ نشانیاں 7 جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ چھپی نشانیاں ہیں روحانیت کی، جسے لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں. آپ خود میں دیکھو، پہچاننے کی کوشش کرو، اپنے آپ سے پوچھو، یہ نشانیاں دیکھو. آپ کو اپنی بارے میں ہوش مند رہنا بہتر ہے بنسبت کسی اور. ہم سارا دن کسی اور کے بارے میں ہوش میں رہتے ہیں اور وہاں سے کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور خود بے ہوشی میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں.